السلام علیکم دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا کو اپنے انداز میں دیکھا اور اس دنیا سے وابستہ سینکڑوں راز اپنے علم اور الگ سوچ سے افشا کیے۔ آج ہم اس شخص کی زندگی پر بات کریں گے جس شخص کا نام البرٹ آئنسٹائن ہے، جس نے اپنے منفرد دماغ اور سوچ سے دنیا کو بہت سی ایسی چیزوں سے آشنا کروایا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ مزید معلومات کے حصول سے قبل آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ آئنسٹائن کی ماں کا نام پولین آئنسٹائن اور باپ کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا، جو کہ مذہب سے یہودی تھے۔ آئنسٹائن کی وجہ شہرت E=mc² فارمولا کی دریافت تھی۔ اس فارمولا نے سائنس کو ایک نئی زندگی بخشی۔ یہ فارمولا آئنسٹائن نے روشنی کی رفتار کو ناپنے کے لیے بنایا تھا اور اسی فارمولا کی وجہ سے دنیا ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو سکی۔ دوستو، آئنسٹائن جب پیدا ہوا تو عام بچوں سے کچھ مختلف تھا۔ آئنسٹائن دیگر بچوں کی مانند بولتا نہیں تھا اور اس وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید البرٹ کے پاس قوت گویائی نہیں۔ لیکن ایک روز جب آئنسٹائن کھانے کی میز پر بیٹھا سوپ پی رہا تھا تو سوپ گرم ہونے کے باعث پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں بولا اور کہا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ جب آئنسٹائن کے ماں باپ نے یہ الفاظ سنے تو انتہائی خوش ہوئے۔ البرٹ سے اب تک نہ بولنے کی وجہ دریافت کرنے پر اس نے اپنے ماں باپ کو جواب دیا کہ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس لیے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جرمنی میں ہٹلر کے قبضے کے بعد آئنسٹائن کا خاندان جرمن کو چھوڑ گیا اور مختلف ممالک میں رہائش اختیار کی، جس دوران آئنسٹائن نے بہت سی چیزیں سیکھیں۔ آئنسٹائن میتھ اور فزکس کو بہت پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میتھ اور فزکس کی دنیا میں بہت سے انقلاب برپا کیے۔ آئنسٹائن نے بہت سی ایسی تھیوریز پیش کیں جن کی مرہون منت بہت سی ایجادات کی راہ ہموار ہوئی۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ آئنسٹائن نے 1886 میں میونخ کے لوئٹ پول جمنیزیم اسکول میں 8 سال کی عمر میں داخلہ لیا۔ بعد میں اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے البرٹ نے سال 1900 میں سوئس فیڈرل پولیٹیکنک سے گریجویشن کی اور 1905 میں یونیورسٹی آف زیورخ سے PhD کی تعلیم حاصل کی۔ دوستو، آئنسٹائن کے تیز دماغ کے معترف اس وقت کے مایہ ناز سائنسدان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کو ایک بہترین سائنسدان کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ آئنسٹائن کو ہمیشہ اپنے کام سے متعلق چیزیں یاد رہتی تھیں۔ دیگر چیزیں یاد رکھنا آئنسٹائن کے لیے خاصا مشکل کام تھا۔ آئنسٹائن کو اپنا فون نمبر تک یاد نہ تھا۔ فون نمبر کے نہ یاد ہونے کے بارے میں دریافت کرنے پر آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ جو چیز ڈائری میں لکھی جا سکتی ہے اسے دماغ میں کیوں رکھا جائے۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی میلوا ماریک سے کی، جس سے آئنسٹائن کے 3 بچے لیجری آئنسٹائن، ایڈورڈ آئنسٹائن اور ہینس البرٹ تھے۔ آئنسٹائن کی بیٹی لیجری بچپن میں ہی بیمار ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ بعد میں خاندانی چپکلش کے باعث البرٹ اور میریک میں علیحدگی ہو گئی اور البرٹ کی دوسری شادی اپنی کزن ایلسا آئنسٹائن سے ہو گئی۔ 1922 میں آئنسٹائن کو سائنس کے شعبے میں خدمات کی بدولت نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ البرٹ نے اپنے مرنے سے قبل وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش پر کسی قسم کا تجربہ نہ کیا جائے، نہ ہی اس کے دماغ پر تحقیق کی جائے، جس کو اکثر مسترد کر دیا گیا، اور آئنسٹائن کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو تجربے کی غرض سے تھامس ہاروے کے حوالے کر دیا گیا۔ ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ اس کے جسم سے الگ کر دیا اور تجربات کی غرض سے اس کے 240 ٹکڑے بنا دیے، اور بعد میں آئنسٹائن کے دماغ پر کئی تحقیقات کی گئیں۔ آئنسٹائن نے 18 اپریل 1955 میں 76 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہا۔ سائنس کی دنیا آج بھی آئنسٹائن کی کاوشوں کی معترف ہے اور اس کے دریافت کردہ فارمولوں کے باعث دنیا کو نت نئی ایجادات سے مستفید کر رہی ہے۔ آئنسٹائن کو سال 1997 میں ٹائمز میگزین کی جانب سے صدی کی بااثر ترین شخصیت کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز سے متعلق کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔